أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع الذين محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها ومما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متقون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نعكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وعلى محمد. Please recite Surah Fatiha for Marhum Sayyid Muhammad Jafar ibn Sayyid Muhammad Taqi and Marhuma Nargis Khatun bint Sayyid Muhammad Taqi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قبل اس کے کہ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ پر گفتگو کی جائے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چونکہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے لہذا ایک سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد جعفر ابن سید محمد تقی کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی 27 نمبر آیت کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو قرآن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، یعنی قرآن کے جو بنیادی پرنسپلز ہیں، اور یہ بار بار عرض ہوتا رہا ہے مجلسوں میں کہ قرآن کی اصلی ترین ہدایت جو ہے وہی وہ پرنسپلز ہیں، وہ قانون ہیں، وہ اصول ہیں جو انسان کو زندگی کا طریقہ بتاتے ہیں، اور وہی اصول ہیں جس کی بنیاد پر قرآن کتاب زندگی قرار پاتی ہے۔ چونکہ انسان کی زندگی، انسان کے جینے، انسان کے ایمان، عمل، رہن سہن اور دنیا اور آخرت سب میں کامیابی کے اصول قرآن نے بیان کیے ہیں، اور وہی بنیاد ہے۔ ایک انسان کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھے تو قرآن سے ان اصولوں کو نکال سکے، اسے سمجھ سکے، اسے اپنی زندگی میں لا سکے، تاکہ واقعاً قرآن انسان کی زندگی کا حصہ بن سکے۔ اس اصل پر قرآن کی یہ اصل کی جمع ہے اصول۔ اصل یعنی بنیاد، اور اصول یعنی بہت ساری جو بنیادیں ہوتی ہیں، جو بہت سارے قانون ہوتے ہیں۔ تو اس ایک اصل پر جس سے گفتگو بھی انشاءاللہ مختصر سی ہوگی، اگر اس ایک اصل پر صحیح توجہ کر لی جائے تو شاید زندگی کا بہت ہی اہم مسئلہ انسان کا حل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہر وہ انسان کی جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خاص کر دین کے نام پر، چونکہ جو لوگ بے دین ہیں ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون قبول کرے اور کون قبول نہ کرے، انہیں صرف جو ہے اپنی ظاہری عزت چاہیے ہوتی ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے درمیان میں اپنا ایک خیال رکھتے ہیں، میرا کوئی نقصان نہ ہو اور میرے فائدے ہمیں حاصل ہوتے رہیں، صرف اتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جن کی نگاہوں میں یہ دنیا ہی فقط زندگی نہیں ہے، یہ چند سالوں میں سمٹی ہوئی دنیا کہ جس کے بارے میں کچھ بھروسہ نہیں کہ کب کس انسان کی موت آ جائے، اور جس مرحوم کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے، کوئی نہیں امید کرتا تھا، کوئی نہیں سوچتا تھا کہ اس عمر میں ابھی عمر کا کوئی بہت زیادہ مرحلہ نہیں طے ہوا تھا، اور نوجوان تقریباً بچے ہیں ان کے، خدا ان سب کو صبر عطا کرے۔ اور یہ کہ یہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی بعض مجلسوں میں، کہ وبا کی موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے، اور یہ تسلی کے لیے انسان کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے کہ جو انسان اس دنیا سے گزر گیا، جو لوگ رہ گئے، جو اس دنیا سے گزر گیا، وہ تو ایک بہت ہی، اگر ایک مومن انسان ہے اور ایک مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے تو وہ بہت ہی بہتر زندگی تک پہنچ گیا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جو لوگ اس دنیا میں رہ جاتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے اور ان کے دلاسے کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے، جو روایات میں موجود ہے، شیعہ سنی دونوں روایات میں موجود ہے، کہ اگر کسی انسان کی وبا کے ذریعے سے موت ہوتی ہے تو اس کی موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے، شہادت کا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ ایک حد تک شہادت، یہ نہیں کہ شہادت میں چونکہ بہت سارے درجات ہیں، جو مقتل میں جا کے جنگ کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہیں، ان میں بھی بہت سارے درجات ہیں، انسان کی اپنی نیت، انسان کے اپنا عمل، انسان کے اپنے ایمان کی بنیاد پر۔ لیکن بہرحال روایتوں میں ہے کہ اس طرح وبا یا کسی حادثے یا کسی زمینی یا آسمانی کسی حادثے کی بنیاد پر اگر ایکسیڈنٹل موت انسان کی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک طرح کے شہادت کا درجہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مرحوم پر اللہ رحمت نازل فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی بھی انسان کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کب تک رہنا ہے، کتنی مدت تک رہنا ہے، لہٰذا اتنے عظیم انسان کو ایک ایسی زندگی پہ اگر خلاصہ کیا جائے کہ نہیں معلوم کب کس کی موت ہو جائے، جوانی میں، بچپنے میں، نوجوانی میں، بڑھاپے میں، اگر یہی ساری زندگی سمجھی جا رہی ہو انسان کی نگاہ میں تو ظاہر ہے کہ وہ اسی زندگی میں کھانا پینا، لذت اور تفریح اور حتیٰ ممکن ہے کہ حیوانی کام میں مشغول رہے گا اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے گا۔ لیکن جس کی نگاہ میں یہ ہے کہ یہ زندگی فقط یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے بعد اس سے کہیں زیادہ وسیع، کہیں زیادہ عظیم الشان، کہیں زیادہ حقیقتیں جہاں پہ روشن ہو،
ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے، تو اس کے نزدیک یہ ضرور فکر ہوتی ہے کہ اس زندگی میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، وہ اس زندگی پہ کتنا اثر ڈالے گا، یہاں کی زندگی کے اعمال و ایمان کا اثر آخرت کی زندگی پر کیا ہوگا۔ اور یہ سب اس بات پر منحصر ہے، اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی اس زندگی کے اعمال و ایمان کس طرح، کتنا زیادہ، کس حد تک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، دوسروں کے لیے قبول ہو یا نہ ہو۔ ہمارے عوام، ہمارا مجمع، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے پڑوسی لوگ، ہمارے رشتہ دار لوگ اسے قبول کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، یہ انسانی سماج کے اوپر ہے کہ کتنا تربیت پایا ہوا سماج ہے، کتنے سمجھدار لوگ ہیں، کتنے دیندار لوگ ہیں، اور کتنے اس کے مقابل میں ناسمجھ اور بے دین اور غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ اس اعتبار سے الگ الگ لوگوں کے اعمال جو ہے انسان کی قبول ہوتے ہیں، لیکن اصل معیار یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کا عمل کس حد تک قبول ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ دو لحاظ سے اہم چیز ہے، ایک یہ کہ جس پروردگار نے ہم کو خلق کیا ہے، جو پروردگار ہر لمحے ہمیں زندگی کی ہر چیزیں فراہم کر رہا ہے، ہر ضرورتوں کو ہمارے فراہم کر رہا ہے، سانس سے لے کر زمین و آسمان اور دھوپ اور سایہ اور ہزاروں نعمتوں کے ساتھ جو پروردگار ہمیں ہماری ربوبیت کر رہا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہم پہ رحم کر رہا ہے، جو ہم پہ کرم کر رہا ہے، جو ہمارے عیب کو چھپائے ہوئے ہے، جو ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ ایک تو یہ کہ اس پروردگار کے نزدیک ہمارے عمل کی حیثیت کیا ہے، ایک یہ مطلب ہے، اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ اور کیا ہونے والا ہے، فقط یہ کہ میرا پروردگار ہمارے عمل کو کیسا پسند کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ دوسرا مرحلہ یہ کہ اس کا پھر اس دنیا میں اثر کیا ہوگا، یعنی اس عالم میں، برزخ میں، آخرت میں انسان کے ان اعمال کا کیا، یہ سب اس بات پہ منحصر ہے، یہ دیکھا جائے کہ انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں کس حد تک قبول ہے۔ اس آیت میں جو آپ کے سامنے پیش کیا، اور پوری آیت بھی نہیں پیش کی بلکہ آیت کے صرف آخری حصہ پیش کیا ہے، اس میں وہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی بھی انسان کا عمل قبول ہوتا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کے نزدیک عمل کا قبول ہونا یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ خود ایک بڑا موضوع ہے، اس پہ ہم بہت زیادہ بھی یہاں پر تفصیل سے نہیں گفتگو کریں گے، کبھی کبھی تھوڑا بہت مختصر گفتگو کی جا چکی ہے، اور مثال کے طور پر نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک نمونہ میں دوبارہ اشارہ کر دیتا ہوں، شاید پہلے کبھی آپ نے سنا ہو، اور اگر یاد رہا آخر میں تو دوسرا نمونہ جو ہے ہم مصائب میں پیش کریں گے کہ ابراہیم جیسا اولو العزم نبی اور 3 بڑے مذہب اور 3 بڑے دین کا جو جد اور سرپرست ہے ابراہیم نبی، وہ کائنات کا سب سے زیادہ عظیم الشان، پوری تاریخ کائنات کا، پوری تاریخ دنیا کا سب سے عظیم مکان بنا رہے ہیں، اور جب مکان کی تعمیر کر رہے ہیں تو وہاں پہ صرف ایک فکر ان کو لاحق ہے، سب سے پہلی فکر وہ یہ کہ یہ عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس کی کوئی پرواہ کیے بغیر کہ لوگوں میں کیا اس کا اثر ہوگا، قیامت تک یہ باقی رہے گا، میرے نام کا ذکر رہے گا، معاذ اللہ، ایسا کچھ نبیوں کے ذہن میں اس طرح کا خیال نہیں آتا، بلکہ جناب ابراہیم کو فقط ایک فکر ہے، اور بھی کچھ فکریں ہیں وہ دعاؤں میں موجود ہے، لیکن وہ سب کے سب روحانی فکر ہے، اور وہ تفصیل سے جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے پوری تفصیل سے جناب ابراہیم کی وہ سوچ، وہ فکر جو دعا کی شکل میں ڈھلتی چلی گئی، اور جناب ابراہیم جب اسماعیل کے ساتھ کعبے کی دیواروں کو ایک ایک پتھر رکھ کے بلند کر رہے تھے، تو دعا کی شکل میں ابراہیم کی فکر، ابراہیم کی سوچ، ابراہیم کی آرزو، حضرت ابراہیم کی آرزو وہ دعا کی شکل میں نکل رہی تھی۔ اسے قرآن نے سورہ بقرہ کی آیات میں آ کر پہلے ہی جز میں آپ ڈھونڈیں گے تو صفحے کے بالکل اوپر والے حصے میں یہ آیتیں ہیں، اگر ہمیں ابھی دکھائی پڑ گئی تو آپ کو ہم آیت کا ایڈریس بھی بتا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں فی الحال ابھی آیت پڑھنی نہیں۔ جی ہاں، قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے لے کر کے 129 تک یہ 3 آیتیں پڑھے انسان تو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب ابراہیم کی کیا کیا دعائیں تھیں، کیا کیا آرزویں تھیں، اس عظیم الشان بیت خدا کی، جس گھر کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا، جو قیامت تک کے لیے توحید کا مرکز ہے، جو قیامت تک کے لیے انسان کی ایک عظیم عبادت یعنی حج کا مرکز بنا ہے،
اس گھر کے بناتے ہوئے جناب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ، یہ جملہ نقل کیا قرآن نے، حالت کو بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کعبے کی دیوار کو بلند کر رہے تھے، یرفعو بلند کر رہے تھے، قواعد یعنی وہی اس کی دیوار کو، تو ان کی زبان پر پہلا جملہ یہ تھا کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ کبھی کبھی جملے آپ دعاؤں کے طور پہ سنتے ہیں، یہ اسی آیت سے لیا ہوا ہے، بعض آپ ممکن ہے کہ علماء کی زبان سے سنیں، مجلس میں سنیں، تو یہ اصل میں اس آیت سے لیا، یہ ابراہیم کی زبان کی نکلی ہوئی دعا ہے جو پہلے قرآن کا حصہ بنی، پھر قرآن سے جس کو توفیق ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ انسان کوئی بھی عمل انجام دے، کوئی بھی عمل، مجلس کرے، ماتم کرے، نظر و نیاز کرے، لوگوں کو کھلائے پلائے، کوئی اور عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرنے کے لیے جائے، طولانی سفر کر کے جائے، تقریر کر رہا ہو، زبان استعمال کر رہا ہو، ہاتھ پیر استعمال کر رہا ہو، اپنا مال دولت ذہن استعمال کر، کوئی بھی انسان عمل انجام دے، اس عمل کی سب سے بنیادی اور سب سے عظیم الشان دعا یہ ہے کہ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، یہ جملہ انشاءاللہ مومنین اس کو یاد بھی کر لیں، ربنا تقبل منا۔ اگر پوری آیت کا اور آگے حصہ یاد ہو تو اور اچھا ہے، اگر پورا نہ یاد کر سکے اتنا کر دیں، ربنا تقبل منا، یہ جملہ، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ ہم سے، ہم سب سے، ہم سے یعنی ہمارے دونوں، اسماعیل ابراہیم دونوں تھے، ربنا تقبل منا، اے میرے اللہ ہم سے اس کو قبول کر لے کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، تو دیکھ بھی رہا ہے، تو جان بھی رہا ہے، تو سن بھی رہا ہے کہ میں جو کچھ بھی انجام پا رہا ہے تیرے لیے انجام دے رہا ہے، اور یہ ہوتا ہی اس وقت ہے قبولیت کی منزل کی جب واقعی اللہ کے لیے انجام دیا رہا۔ اللہ کے لیے انجام دینے کی دلیل یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ گھر ابراہیم کا گھر نہیں، بنانے والے ابراہیم ہیں، لیکن وہ گھر اللہ کا گھر کہا جا رہا ہے، اللہ کے گھر کے نام سے جانا جائے گا۔ یہ بہت ہی عظیم مرتبہ ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر اور بھی لوگ جیسے مسجد بناتے ہیں، چونکہ وہاں پر انسان کی نیتیں خیر ہوتی ہیں اور خیر ہی ہونا چاہیے، اور کوئی چیز اس میں شامل ہو تو وہ فضول ہے اور بیکار ہے۔ جب وہ عمل بھی انجام پاتا ہے ایک مسجد کا جو اللہ کے لیے انسان کر رہا ہوتا ہے تو اسے بھی بیت اللہ، اللہ کا گھر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نمونہ پیش کر رہا تھا کہ اتنا عظیم ترین عمل انجام دیا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو کسی بھی انسان کا کوئی بھی عمل، اس کی بہترین حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور ایک انسان کی اپنے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی روح کے لیے بہترین حالت یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی عمل انجام دے تو وہ یہ دعا کرے کہ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ربنا تقبل منا، پروردگارہ ہمارے اس عمل کو، ہماری زبان کو، ہمارے کلام کو، ہمارے بیان کو، ہمارے سماعت کو، ہمارے آنے کو، ہمارے جانے کو، اور ہمارے عبادت کو، ہمارے تمام اعمال کو جو بھی انجام دے، پروردگارہ اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ فقط ایک دعا نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی، اس زندگی پر بھی، کہ اس سے انسان کی زندگی میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، خلوص پیدا ہوتا ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس ایک دعا کے ساتھ، اگر انسان دعا نہ بھی کرے، کم سے کم نیت ہو انسان کی، لیکن ظاہری طور پر دعا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ نیت بار بار زندہ ہوتی رہے، نیت بار بار جلا پاتی رہے۔ اس لیے اچھا ہے کہ اس طرح کی دعاؤں سے انسان اپنی زندگی میں رابطہ پیدا کرے۔ اب میں اس کے بعد آپ کو وہ آیت جو ابھی پیش کی ہے، وہ آیت، وہ قانون بتانے جا رہا ہوں۔ وہ قانون جو ہے، اگر آیت کے یہ حصہ دیکھیں گے تو قانون یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف اور صرف، انما کا مطلب یہ ہے یعنی صرف یہ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت ہی مضبوط حصر ہے، بہت ہی مضبوط، ہر طرف سے گھیر دی جاتی کوئی بات جب انما کے ساتھ کی جاتی ہے۔ میرے خیال سے مومنین آشنا ہوں گے انما کے لفظ سے، چونکہ اکثر مجلسیں سنتے ہیں آیت تطہیر پر۔ آیت تطہیر جو اہل بیت علیہ السلام کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دیتی ہے آیت، اور مومنین جو ہے مجلس سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں پر ایک صلوات بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چونکہ بہرحال صلوات عظیم الشان عمل ہے۔ ابھی اس طرح کی مجلس میں اور آن لائن مجلس میں ممکن ہے کہ ہم زیادہ صلوات نہیں پڑھ سکیں،
اور مجلس بھی مختصر ہو، لیکن صلوات کے عمل کو سے اپنے آپ کو بھی نورانی کریں، اور جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے لیے بھی عظیم ایصال ثواب جو ہے وہ خود ایک صلوات ہو سکتی ہے، لہذا ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سورہ احزاب میں جو آیت تطہیر آئی ہوئی ہے، آیت تطہیر میں انما کا لفظ آیا ہے، اس سے انما کے لفظ سے بحث کی جاتی ہے، علماء ہمارے اور ذاکرین بھی بحث کرتے رہتے ہیں کہ انما یعنی فقط، یہ فقط خاص لوگوں کے لیے حکم ہے، یعنی وہ تطہیر کا جو حکم ہے، بیت یوں اگر دیکھیں تو بیت میں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے حکم ہے جن کو رسول اللہ نے اپنے یہاں چادر تطہیر میں لیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ حکم ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف اور صرف فقط اللہ قبول کرتا ہے کس سے؟ کن لوگوں سے؟ متقین سے، یعنی متقین کے سوا اللہ کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو متقین نہیں ہیں ان کے عمل کی نیت بھی کبھی اللہ نہیں ہو سکتا، اور جب نیت اللہ نہیں ہوگا تو جس چیز کی انسان نے نیت ہی نہیں کہ اس کے قبول ہونے کی بات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ گزرے، انہوں نے بہت ساری سائنٹیفک جو ہے وہ ایکسپریمنٹس کیے ہوئے ہیں، اور انوینشنز بہت سارے ان کے ہیں، بہت ساری ایجادات ہیں، انہوں نے بہت ساری خدمت خلق کی ہے، خوب اگر ان کی نیت رہی ہوگی کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ اسے قبول کرے گا۔ لیکن اگر نیت یہ نہیں ہے، صرف یہ نیت ہے کہ ہمارا نام ہو، ہمارا ذکر ہو، ہم قیامت تک ایجاد کیے جائیں، تو جس کام کے لیے انسان کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کام کوئی اور کسی کے لیے کریں اور اجر کسی اور سے جا کے مانگیں، یہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ مثلا اپنے گھر والوں کے لیے اگر ہم کوئی خدمت انجام دیں اور جا کے پڑوسی والوں سے کہیں کہ ہم نے اتنا گھر والوں کے لیے کہ تم مجھے اس کا اجر دو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو جس مقصد کے لیے، جس نیت کے ساتھ انسان عمل انجام دیتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اللہ اس میں کچھ کمی نہیں کرتا، اللہ بھرپور طریقے سے دیتا ہے، یعنی ممکن ہی نہیں۔ یہ بھی اس کے لیے قرآن کے اصول موجود ہیں، متعدد آیتیں ہیں، کچھ آیتیں آپ پڑھتے بھی ہیں، دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں فقط ہنسنا چاہتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، کیونکہ اس نے آخرت میں چاہا ہی نہیں تھا، پھر اسے آخرت میں کیوں ملے گا؟ آخرت کا تصور ہی نہیں تھا، اللہ کے لیے تھا ہی نہیں، آخرت کے لیے بھی نہیں تھا، تو آخرت میں پھر سوال بھی نہیں کر سکتا، اس کو حق نہیں ہے، کیونکہ جس کے لیے چاہا تھا وہ اللہ نے دے دیا۔ دنیا کے شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کے نام، سینکڑوں ہزاروں سال تک تذکرہ، یہ سب کچھ اللہ نے دے دیا۔ لیکن اس سے بڑھ کے اگر چاہا ہوتا تو یہ انسان کی نیت کے اوپر ممکن ہے چاہا ہو اور اللہ دے، ہمیں نہیں معلوم ہو، لیکن یہ بہرحال اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی کسی بھی عمل اور کسی بھی کوشش، چاہے علمی کوشش ہو، چاہے وہ سائنسی کوشش ہو، چاہے وہ عملی کوشش ہو، کسی بھی کوشش میں انسان کی نیت کیا ہے، اس نیت پر انسان کو اس کے مطابق عطا ہوتا ہے۔ نیت چند مہینے کی ہے، چند دن کی ہے، چند گھنٹوں کی ہے، چند سالوں کی ہے، تو اسی اعتبار سے عطا ہوگا، لیکن نیت قیامت تک کی ہے، نیت آخرت تک کے لیے ہے۔ جیسے وہی دعا جو جناب ابراہیم کی دعا جو سورہ بقرہ کی آپ کو بیان کی، وہاں پہ ابراہیم آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے دعا کر رہے ہیں، رہبر کی دعا کر رہے ہیں، پاکیزہ نسل کی دعا کر رہے ہیں، مسلمان نسل کی دعا کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم جب یہ دعا کریں گے تو جو دعا جہاں تک ان کی نیت ہے وہ ان کو عطا ہوا، اللہ نے دیا ان کو۔ اور یہ ہمارے پاس روایتیں وہ انما الاعمال بالنیات، یہاں بھی انما ہے، اور یا ان الواجہ ان ہے، یہ اعمال جو ہیں وہ نیات کے اوپر ہیں، یعنی انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے اعمال اس بات پہ منحصر ہیں کہ انسان اس عمل کو انجام دیتے ہوئے نیت کیا کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کے لیے نیت کیا ہوا ہے تو اسے عطا ہونے والا ہے۔ لہذا یہاں پہ فرمایا کہ فقط اور فقط اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، اور متقین کے سوا کسی اور سے قبول ہی نہیں کرتا، یعنی متقین کے سوا کوئی کچھ بھی کر لے، وہ جس کے لیے کرے گا اللہ کے لیے کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ تقویٰ نہیں ہے تو اللہ کے لیے نہیں کر سکتا، اور جب اللہ کے لیے نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو۔ ہاں جس کے لیے انجام دیا ہے وہاں تک قبول ہوگا، اور جس مقصد کے لیے انجام دیا ہے وہ اللہ مقصد پورا کر دے گا، وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ یہ آیت جو ہے، ایک تو میں آیت آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اس کی پیچھے کا حصہ بیان کر دوں، ذرا سا مختصر البتہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک مطلب اور عرض کرنا ہے تاکہ مجلس جو ہے انشاءاللہ کوئی مشکل بھی حل کرے مومنین کی، اور کوئی مسئلہ حل ہو اور یہ ایصال ثواب کا باعث بن سکیں۔ یہ آیت جو آئی ہے وہ ایک واقعے کے پیچھے، ایک واقعے کے ساتھ آئی ہے۔ واقعہ تقریباً آپ لوگوں کو معلوم ہے، لہذا ہم واقعہ تفصیل سے بیان نہیں کرتے ہیں۔
یہ جناب ابراہیم کے بچوں کا واقعہ ہے، جناب ابراہیم کی اولاد کا۔ قرآن نے اسی طرح بیان کیا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبْعَ ابْنِ آدم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبْعَ ابْنِ آدم، جناب آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر بیان کرو۔ رسول اللہ سے حکم ہو رہا ہے، اے رسول اللہ آپ تلاوت کریں ان مومنین کے اوپر کہ جناب آدم کے جو بیٹے تھے دونوں، ابن یعنی دو بیٹے، دونوں بیٹوں کی خبر کیا تھی، وہ یہ بالحق، اور وہ جو ہے بہرحال جو قرآن بیان کرے گا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگی، وہ بالکل سچی خبر بیان کرے گا۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے، یا دونوں کا ذکر ہے، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، کیوں قربانی یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ قربانی میں جب اللہ سے قریب ہونے کے لیے، جو قرب کے معنی ہی قربت ہے، قربانی بنی ہے قرب کے لفظ سے، یعنی قریب ہونے کے لیے۔ اگر انسان کی نیت ہی نہیں ہو اللہ کے لیے تو پھر کہاں سے قربانی ہوگی؟ وہ 10 بکرے قربان کر دے، 100 اونٹ قربان کر دے، لیکن اگر انسان کی نیت ہی نہیں ہوگی یہ قربانی ہم اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، کھانے کے لیے ہو، نام کے لیے ہو، بہرحال ابھی عید قربان بھی آنے والی ہے، انسان اپنی نیتوں کو جانتا ہے، لیکن کم سے کم قربانی کرتے ہوئے انسان دل سے یہ نیت کرے کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ ان دونوں نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے قربانی انجام دی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، میں جلدی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ایک مطلب ہے اہم وہ بیان کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا۔ وہ اللہ کو کسی سے دشمنی تو نہیں ہے معاذ اللہ، اللہ یوں تو نہیں اپنے ایک بندے کو پسند کرے کہ دوسرے بندے کو نہیں پسند کرے، اللہ کے ہاں قبول ہونے کی وجہ ہے، کس نے کس نیت سے انجام دیا تبھی قبول ہوگا۔ لہذا اللہ نے ایک قربانی میں وہ کنڈیشنز، وہ شرائط پائے جاتے تھے کہ اللہ اسے قبول کر لے، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ دوسرے میں خیانت تھی، دوسرے میں نیت کی پستی تھی، دوسرے میں کیا عرض کیا جائے انسانی شرافت موجود نہیں تھی، الہی پہلو موجود نہیں تھا، للہیت نہیں تھی، تقوی نہیں تھا، تو ولم یتقبل من الآخر، اور اللہ نے دوسرے سے قربانی کو قبول نہیں کیا، واضح طور پہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو جب یہ ہوا کہ اللہ نے قبول نہیں کیا اور نشانی بھی ایسی آ گئی، اب وہ تاریخ کے واقعات ہم نہیں پڑھتے، روایات بھی موجود ہیں لیکن اس میں دیر ہو جائے گی۔ بہرحال یہ طے ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی قبول نہیں ہوئی، اور ایسی نشانی آئی کہ پتہ چل گیا کہ یہ قربانی قبول ہے اور یہ قربانی اللہ کی قبول نہیں ہے۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں تھی، قالا، اس نے کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے، یعنی اپنے سگے بھائی سے کہہ رہا ہے ایک بھائی کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ واقعہ اس لیے بھی پڑھنا اور سمجھنا بہت اہم ہے، ایک تو یہ اہم مسئلہ ہے سارے انسانوں کے لیے کہ کس کا عمل قبول ہوگا، خاص کر مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور اس لحاظ سے بھی یہ واقعہ بہت اہم ہے کہ یہ حابیل و قابیل کا ماجرا بہت سارے گھروں میں پیش آتا رہتا ہے، بہت سارے بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے حابیل و قابیل بننا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ حابیل بن کے سامنے آتے ہیں اور کچھ لوگ خدا نخواستہ قابیل بن کے سامنے آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ قابیل کی طرح پتھر اٹھا کے قتل نہ کریں، مارے نہیں، لیکن کبھی کبھی اس سے بھی برا جرم کر رہے ہوتے ہیں، انسان کی توہین کرتے ہیں، انسان کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ قتل کر دینے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے اور زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ماجرا انسان کی زندگی میں بار بار بہت سارے گھرانوں میں پیش آ رہا ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی اس ماجرے کو جاننا ضروری ہے۔ تو جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو جواب میں بھائی نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے قتل کرے گا تو اس سے پہلے میں تجھے قتل کر دوں گا، یہ نہیں کہا، جو عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں یہی ہونا چاہیے، کوئی مجھے قتل کرنے آ رہا ہے تو میں اسے پہلے قتل کر دوں تاکہ مجھے قتل نہ کرنے پائے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جناب حابیل نے دو چیزیں بیان کی، پہلے تو بنیادی طور پر چاہا کہ اس کے ذہن کی مشکل حل ہو جائے کہ بھئی اس میں اگر قربانی تیری قبول نہیں ہوئی، میری قبول ہوئی، تو یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ تیری وجہ سے ہے، یعنی تیری قربانی کا قبول نہ ہونا میری وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، توجہ کریں، اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تو یہ میری وجہ سے نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ماجرے انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ فلاں کی توہین ہو گئی، فلاں کی تذلیل ہو گئی، فلاں،
تو وہ آدمی دشمن ہو جاتا ہے دوسرے کے، تیری وجہ سے میری توہین ہوئی۔ توہین اس کی وجہ سے نہیں ہوئی، توہین تیری اپنی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی تیرے اپنے عمل، تیرے اپنے رویے، تیرے اپنے طریقے کی وجہ سے توہین ہوئی ہے۔ کبھی کبھی لوگ ماں باپ پر الزام دینا چاہیے، ایک صاحب میرے پاس لڑتے ہوا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس حد تک۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے، چاہے انسان ذلیل ہو، چاہے پیچھے رہ جائے، چاہے کمزور ہو، اللہ نے ہر انسان کو عقل دی۔ ماں باپ بہر اپنی حد تک، اپنی عقل کی حد تک، اپنی سوچ کی حد تک، اپنے امکانات کی حد تک، اپنے مال و دولت کی حد تک، ہر ماں باپ بہرحال کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بہتر کرتے ہیں۔ اور باقی عقل انسان کی اپنی خود صلاحیتیں ہیں، اللہ نے ہر انسان کو خود عقل دی ہے، اللہ نے ہر انسان کو خود کوشش کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو الزام نہیں رکھے کہ میرے بھائی کی وجہ سے، میری ماں کی وجہ سے، میرے باپ کی وجہ سے، خدا نخواستہ میرے پڑوسی کی وجہ سے نہیں، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ توہین تیری اپنی وجہ سے ہے۔ لہذا جناب حابیل نے پہلے یہ مشکل اس کو حل کی، سمجھایا کہ یہیں بھی آیت پڑھی، آیت کا حصہ کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ تو خود ہے، کیونکہ تو نے تقویٰ کے ساتھ قربانی پیش نہیں کی تھی، نیت تیری صحیح نہیں تھی، تو نے اچھی نیت سے یہ عمل انجام نہیں دیا تھا۔ فقط قربانی نہیں، کوئی بھی عمل ایسا ہو اگر قبول نہیں ہو رہا ہے، اگر اس کے نتیجے میں عزت نہیں ہے، اگر ذلت ہے، تو اس میں یہ کہ بنیادی مشکل انجام دینے والے کی ہے۔ لہذا مجھے الزام نہیں رکھ، میرے اوپر بلیم نہیں کر کہ میری وجہ سے قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ ہاں میری قربانی یہ الگ بات ہے، اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا، چونکہ ایک انسان جب اپنا عمل نہیں پیش کرتا کہ میں نے فلاں کر دیا، میرا قبول ہو گیا، کہ نہیں، اگر تیرا قبول نہیں ہوا تو اس کی وجہ تو ہے، کیونکہ اللہ فقط متقین سے قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، یہ غور سے سنیں، بہت سارے مومنین غور سے سنیں کہ یوں نہیں ہے کہ بھائی بہن میں اگر اختلاف ہو، بھائی بھائی میں اختلاف ہو تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ حابیل نے قابیل سے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ اٹھائے گا میرے اوپر تاکہ مجھے تو قتل کر دے، تو ما انا بباسط یدی، تو میں اپنا ہاتھ الیکا، میں اپنا ہاتھ تیرے اوپر نہیں لے جاؤں گا، تجھ تک نہیں لے جاؤں گا، لاقتلک، کہ میں تجھے قتل کروں۔ تو مجھے قتل کرنے کے لیے اگر ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ جو عالمین کا رب۔ میں اپنے بھائی کو قتل نہیں کر سکتا، چاہے وہ بھائی قابل ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں اسے اس بنیاد پر قتل نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے۔ پھر اس کے بعد یہ داستان اور آگے جاری ہے، میں بھی داستان پوری نہیں سناؤں گا کہ قتل کر دیا اور کس طرح سے قتل کیا، پھر کیا پچھتایا، پھر قبر کیسے بنائی، پھر کیسے اللہ نے جو پرندہ مبعوث کیا اور اس نے آ کر غراب، یہاں پہ ہے غراب کا لفظ، کوے والا پرندہ مبعوث کیا، کس طرح وہ آپس پہ لڑے، کس طرح ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ یہ داستان جو ہے خوبصورت داستان ہے قرآن کی، اور ان سب میں جو ہے بہت اچھے اچھے نقطے پوشیدہ ہیں، لیکن ابھی وہ بات طولانی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو سورہ مائدہ کی 27 نمبر آیت سے لے کر کے 31 نمبر آیت تک، یعنی یہ تقریباً آدھے صفحے سے زیادہ ہے یہ واقعہ، یہ آیت پڑھیں گے آپ انشاءاللہ اور اسے فکر کریں گے تو بہت سارے مطلب ملیں گے۔ اور اس آیت کے بعد پھر ایک بڑی آیت ہے جو بہت ہی بنیادی چیز ہے، وہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں، لیکن اتنی بنیادی مسئلہ ہے یہ کہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، اور اسی بنیاد پر كَتَبْنَا عَلَى بنی اسرائیل، اور میں نے یہ لکھ دیا بنی اسرائیل پر، یعنی یہ قانون کے لیے جو ہمیشہ سب کے لیے ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی انسان نے کسی بھی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قصاص کے اور بغیر فساد فی الارض کے، تو گویا پوری انسانیت کو، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر کسی انسان نے ایک انسان کو نجات دے دی، ایک انسان کو حیات دی، ایک انسان کو بچا لیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ آیت جو ہے 32 نمبر آیت تھی، یہ قرآن کے ایک بہت ہی عظیم عالمی پیغام ہے پوری بشریت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، اور پوری دنیا میں امن و سکون کے پھیلانے کی بنیاد قرآن کی آیت بن سکتی ہے۔ سورہ مائدہ کی 32 نمبر آیت کہ اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور ہر انسان لوگوں کے نجات دینے کی فکر میں ہو کہ اگر کسی نے کسی ایک انسان کو نجات دی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو نجات دی۔
خوب، یہاں پر ایک نقطہ میں صرف آپ کی خدمت میں جو بہت اہم ہے اور میرے خیال سے ہمارے مومنین کی کچھ مشکل حل ہوگی، دین کی مشکل عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مجلس یہاں پر اختتام پذیر ہو انشاءاللہ تعالی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو سورہ مائدہ کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، سورہ مائدہ کی اس آیت میں قرآن قانون جو بیان کرتا ہے کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، یہ اپنے ذہن میں آپ محفوظ رکھیں کہ اللہ صرف اور صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، مقبول حدیث ہے، تمام علماء بیان کرتے ہیں اور تاکید ہے، سب کے نزدیک اہم ہے، شیعہ سنی سب کے نزدیک، اور نماز کی اہمیت بیان کرتے اس میں کہ ان قبل ما سوا، قبلت ما سوا، و ان ردت ما سوا، اگر نماز قبول کر لی گئی تو سب کچھ قبول کر لیا جائے گا، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سب کچھ رد کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ وہی قبول کا لفظ ہے کہ نماز ہے تو سب قبول ہے، نماز قبول ہے تو سب قبول ہے، اور نماز قبول نہیں تو انسان کچھ بھی کر کے آئے، چاہے پورے پہاڑ جو سونے کے خیرات کر کے آئے، کوئی اور عمل انجام دے کے آئے، روزے پہ روزے رکھے، حج پہ حج کرے، وہ جتنے اور بھی اعمال انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے صبح و شام، ہر مہینے میں، ہر موسم میں، ہر حالت میں، حدیث ہی کہتی ہے کہ اگر نماز قبول ہے تو سب قبول ہے، نماز قبول نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہو گئیں۔ وہاں پہ کہا گیا کہ عمل اللہ فقط متقین سے قبول کرتا ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے حدیث میں کہ اللہ جو ہے اگر نماز قبول ہے تو سب قبول ہے، نماز قبول نہیں تو کچھ نہیں قبول ہے۔ اور اسی کے مانند ایک تیسری حدیث ہے، وہ بھی بہت متعدد حدیثیں ہیں اور بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، شیعہ سنی سب کے بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کچھ بھی انجام دے لے لیکن اگر ولایت امیر المومنین نہیں ہے تو قبول نہیں۔ روایات متعدد ہیں، یعنی اتنی متعدد ہے کہ بہر انسان کے لیے، کم سے کم مومنین کے لیے مسئلہ یقینی ہے، جو مومنین یہ مجلس سن رہے ہیں ان سب کے لیے بہرحال یہ یقینی مسئلہ ہے کہ ولایت امیر المومنین نہیں ہے، ولایت ائمہ علیہم السلام نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ حتیٰ روایت میں یہاں تک کہ ہے کہ انسان سارے دن ہمیشہ روزے رکھے، ہمیشہ رات بھر ساری رات جو ہے وہ عبادت کرے، قیام فی اللیل ہو، صیام فی النہار ہو، دن میں روزے ہوں، رات میں عبادتیں ہوں، حج ہو، حج کی حالت میں قتل کر دیا جائے، پہاڑ سونے پہاڑ کی شکل میں وہ خیرات کرے، اور کعبے کے قریب غلاف کعبہ پکڑے ہوئے اگر انسان کو قتل بھی کر دیا جائے تب بھی اگر ولایت امیر المومنین نہیں ہے تو انسان کے اعمال جو ہے وہ قبول نہیں، نجات نہیں ہے، چونکہ جب تک اعمال قبول نہیں ہوں گے نجات انسان کی نہیں ہوگی۔ اب یہ تین چیزیں ہو گئی، یہ تھوڑا سوچنے کی، میں نے یہ اصل عرض کیا تھا کہ پہلی جو باتیں ہیں وہ بھی اہم باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی قبولیت کی، لیکن یہ نقطہ یہ مومنین کے ذہن میں ایک انتشار پھیلا دیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے آپس میں بھی بہت جھگڑتے رہتے ہیں، گھر میں جھگڑتے رہتے ہیں، پڑوسیوں سے جھگڑتے رہتے ہیں، پھر جھگڑا کرتے کرتے دل نہیں بھرتا، جا کے بیوی سے بچوں سے جھگڑتے ہیں، ماں باپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی دل نہیں بھرتا تو پھر آ کر دین میں لڑائی پیدا کر دیتے ہیں، مراجع میں لڑائی پیدا کرا دیتے ہیں، مراجع میں لڑائی نہیں ہوتی لیکن اپنے ذہن میں پیدا کر دیتے ہیں، دین کی چیزوں میں جو ہے وہ لڑائی پیدا کر دیتے ہیں، ان کی یہ عادت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ جھگڑالو ذہنیت کے رکھنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے، وہ تین میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا لیں گے، کہیں گے یہ ہمیں چاہیے، باقی چیزیں چھوڑیں۔ اب جو بہت تقویٰ کی بات کرنا ہے، تقویٰ اہم مسئلہ ہے، تقویٰ بنیاد ہے دین کی، وہ کہیں گے تقویٰ اصل ہے، تقویٰ اگر ہے تو سب کچھ قبول ہے، قرآن کہتا ہے۔ اگر کوئی آئے گا تاکید کرے کہ نماز کی بہت زیادہ اس کو تاکید کرنا ہے تو کہے کہ نماز قبول تو سب کچھ قبول، ورنہ کچھ بھی قبول نہیں ہے، بس نماز ہی، بس فقط نماز، اور باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ اور بہرحال ایک مومن کے لیے اہم چیز ہے کہ ولایت امیر المومنین، ممکن ہے اس مومن کی اہمیت کی بنیاد پر کچھ لوگ آئیں، سوء استفادہ کریں، مومن کے جذبات سے فائدہ اٹھائیں اور مومن کے جذبات کو اکسائیں، اور ان اکسانے کی بنیاد پر کہیں کہ ولایت امیر المومنین ہے تو بس کافی ہے، باقی اور کچھ نہیں چاہیے۔
چونکہ ولایت امیر المومنین ہے تو سب قبول ہے، ولایت امیر المومنین نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں ہے، بس صرف اور صرف ولایت امیر المومنین کافی ہے۔ بعض لوگ ابھی اسی طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں، لوگ دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، جوانوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، مومنین کو دین سے دور کر رہے ہیں، متقی لوگوں کو کا تقویٰ چھین لے رہے ہیں۔ ممبر جو تقویٰ دینے کے لیے تھا، امیر المومنین کا ممبر جو تقویٰ دینے کے لیے تھا، سب سے زیادہ گفتگو امیر المومنین نے توحید کے بعد اپنے ممبر پر اور اپنے خطبوں میں تقویٰ کے بارے میں کی ہے، لیکن ممکن ہے ہمارے خطبہ آئیں اور ہمارے جوانوں سے، ہمارے اچھے جوانوں سے، اچھے گھر کے جوانوں سے اگر ان کا تقویٰ چھین لیں، ان کی نماز چھین لیں، کیا کہیں کہ امیر المومنین کی ولایت ہے تو کافی ہے، یا کچھ لوگ آئے کہ نہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو بس کافی ہے، پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ٹکراؤ دین میں پیدا کرتے ہیں، دین اور دین کے اندر ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، اور یہ مطلب آپ مومنین کے پاس عرض کیا گیا ہے کہ کبھی حق اور حق میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، ٹکراؤ ہمیشہ حق اور باطل میں ہوتا ہے یا باطل اور باطل میں ہوتا ہے، یہ بھی ایک قانون ہے، بنیادی قانون ہے، کبھی حق اور حق میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ نماز بھی حق ہے، تقویٰ بھی حق ہے، ولایت امیر المومنین بھی حق ہے، تو اس میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ٹکراؤ پیدا کرتا ہے تو اس کی ذہنیت باطل ہے، اس کی زبان باطل ہے، اس کا عمل باطل ہے، چاہے وہ ممبر ہی جیسے مقدس جگہ پہ آ کر کے وہ بیٹھا ہوا ہو۔ لہذا اس مشکل کا راہ حل کیا ہے؟ اب یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، معتبر روایتیں کہہ رہی ہیں، ایک راہ حل آسان سے یہ ہے کہ بھی قرآن کے سامنے جو بھی آئے اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ راہ حل بہت پہلے والا راہ حل نہیں ہے، یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب بالکل ٹکرا رہا ہو۔ پہلے اپنی ٹکراؤ والی ذہنیت ختم کریں، آئیں دیکھیں، ممکن ہے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں، ٹکراؤ ہو ہی نہیں، راہ حل پیش کیا جائے۔ تو راہ حل کیا ہے؟ راہ حل کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس مثال سے شاید بات واضح ہو جائے۔ مثلاً آپ فرض کریں ابھی آپ کو زیارت کرنے جانا ہے یا حج کرنے جانا ہے۔ حج بھی کرنے جب انسان جاتا ہے تو وہاں پہ عظیم الشان رسول اللہ کی زیارت، 4 ائمہ کی زیارت کرتا ہے، بہت سارے اور خانواد اہل بیت اور اصحاب رسول اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ اب زیارت کرنے آپ کو جانا، حج کرنے جانا ہے، تو حج میں شرائط کیا رکھے ہوں؟ حج میں شرائط، پہلی شرط تو قرآن نے رکھی ہوئی کیا کہ حج کرنے وہی جائے جس کے اندر استطاعت پائی جاتی ہو، یعنی اس کے پاس ابھی 4-4.5 لاکھ روپے ہو یہاں ہندوستان سے تاکہ حج کرنے جائے۔ اگر استطاعت ہی نہیں ہے تو حج کرنے کیا جائے گا؟ خوب، ایک شرط یہ۔ دوسری شرط استطاعت بھی یہ آتا ہے کہ انسان کی صحت ہو، حج کرنے کے لائق ہو، فلائٹ میں بیٹھ سکتا ہو۔ اگر ایک انسان فلائٹ میں بیٹھتے ہی اس کی جان کا خطرہ، اس کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، اس کے دل میں یہ توانائی نہیں پائی جاتی کہ وہ فلائٹ کا سفر طے کر سکے، تو اس کے اوپر پیسہ ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کر سکتا۔ اگر وہ زمینی راستہ طے کر سکتا ہے کہ ابھی طے نہیں ہو سکتا، سمندری راستہ طے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی طے کرنے کے بھی امکانات ظاہر نہیں ہیں ایسے، تو اگر وہ صرف فلائٹ ہی ایک راستہ رہ جاتا ہے اور فلائٹ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا تو یہ انسان حج نہیں کر سکتا، کیونکہ پیسہ ہونا فقط شرط نہیں ہے، صحت کا ہونا بھی شرط ہے۔ ابھی آپ اس زون میں ایک شرط اور بڑھا سکتے ہیں، بڑھا دی گئی، حتماً بڑھا دی گئی ہے، کوئی بھی انٹرنیشنل سفر طے کرنا ہے تو ابھی وہ شرط بڑھا دی گئی ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹ پہ سفر وہی کر سکے گا، اگر کہیں ابھی نہیں ہے تو حتماً یہ ہو جائے کچھ دنوں میں کہ جو مثلاً کووڈ-19 کی ویکسین لے چکا ہو وہ سفر کرے گا۔ تو اب ایک انسان آئے اور کووڈ-19 کی ویکسین لے لے اور آگے کہے گا اب مجھے حج پہ جانا ہے کیونکہ میں نے ویکسین لے لی ہے، تو جانے دیا جائے گا؟ کہ نہیں بھائی، آپ نے ویکسین تو لے لی ہے لیکن ہارٹ پیشنٹ تو نہیں ہے بہت زیادہ، یا آپ کے پاس 4 لاکھ روپے بھی موجود ہیں یا نہیں 4.5 لاکھ، جو ویکسین کی وجہ سے صرف حج پہ نہیں جائے گا انسان، پیسہ بھی تو ہونا چاہیے۔ یا مثلا جیسے خواتین ہیں حج کرنا جانا چاہیں، ان کے لیے ایک شرط اور ہے کہ وہ تنہا نہیں جا سکتی، کوئی نہ کوئی محرم ان کے ساتھ ہونا چاہیے، تو یہ چوتھی شرط ہو جائے گی۔ اب ایک خاتون آئے کہا میں نے کووڈ-19 کی ویکسین لے لی ہے، پیسہ بھی میرے پاس ہے، مریض بھی میں نہیں ہوں، تو چوتھی شرط کہاں ہے؟ محرم کوئی ساتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ مثلاً یہ البتہ سعودی گورنمنٹ کی شرط ہے، یہ اللہ کی طرف سے شرط نہیں ہے، لیکن جو بھی میں مثال کے طور پر بات پیش کر رہا ہوں، تو حج جانے کے لیے یہ 3 کے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ یعنی حج جانے کے لیے ضروری ہے کہ پیسہ بھی ہو، حج جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مریض بھی نہ ہو ایسا کہ سفر نہ کر سکے، حج جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس مثلا ابھی جو ہے کووڈ-19 کا ویکسینیشن بھی ابھی فی الحال کے لیے، مثال دے رہا ہوں، آپ اس کو کوئی قرآنی بات نہ سمجھ لیجیے گا، صرف مثال کی بات ہے۔ تو جب یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی تو انسان حج کا سفر کامیابی سے کر سکے گا۔ ویسے ہی یہاں پر 3 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف تقویٰ کے ساتھ قبول ہوگا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں
نماز ہے تو قبول ہے، نماز نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ ہی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھ لیں آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر رسول اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ اگر ولایت امیر المومنین ہے، ولایت علی بن ابی طالب ہے تو قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے، اعمال قبول نہیں ہے، نجات نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ نجات کے لیے، قبولیت کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے لازم ہے کہ تین کے تینوں چیزیں ہوں، تقویٰ بھی ہو، نماز بھی ہو، ولایت امیر المومنین بھی ہو۔ اس سے اور بھی بہت سارے نتیجے آپ نکال سکتے ہیں۔ میں ایک نتیجہ بیان کر کے، وقت زیادہ نہیں رہا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر کے تمام کرتا ہوں کہ انسان بہت ہی آسانی سے، یہ بالکل میتھمیٹیکل نتیجہ ہے، یہ کوئی مغالطے والا نتیجہ نہیں ہے، چونکہ بہت سارے ہمارے بعض خطیب لوگ آتے ہیں اس طرح مغالطہ کرتے ہیں، سامنے والا مجمع سمجھ نہیں پاتا۔ یہ پڑھایا بھی جاتا ہے، البتہ یہ سیاستدانوں کو پڑھایا جاتا ہے خطابت میں۔ خطابت کا ایک پہلو، 5 پہلو، اس میں ایک پہلو مغالطہ ہے، یعنی مغالطہ یعنی کسی غلط بات کو اس طرح سے صحیح بنا کے پیش کیا جائے کہ لوگ سمجھنے والے سمجھیں کہ یہ بات صحیح ہے، جبکہ تھی غلط بات۔ ناحق کو اس طرح پیش کیا جائے، ایسی الٹی سیدھی دلیلیں بنا کے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوں۔ یہ تو طولانی بحث ہے، یہ بہت مفصل سے پڑھایا جاتا ہے، کہ اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ لوگ مغالطہ کریں، پڑھایا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ مغالطے سے بچیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ حتیٰ سیاست مدار لوگ تو کرتے ہی ہیں مغالطہ، کبھی کبھی ممبروں پر بھی مغالطے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے نہ مغالطہ ہے، بلکہ بالکل میتھمیٹیکل برہان کے طور پر ہے کہ قرآن کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں، تقویٰ ہے تو قبول، نماز ہے تو قبول، ولایت امیر المومنین ہے تو قبول۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ 3 شرطیں ہیں، اور بھی دوسری شرطیں ایڈ کر سکتے ہیں، روایتیں اور بھی ہیں، لیکن یہ 3 اہم چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی یہ کہ قبولیت کے لیے، کامیابی کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں عزت پانے کے لیے اور نجات پانے کے لیے لازم ہے کہ تقویٰ بھی ہو، نماز بھی ہو، اور ولایت امیر المومنین بھی ہو، اور بلندی کی طرف ہو، تقویٰ بھی بڑھتا جائے، ولایت کا مرتبہ بھی بڑھتا جائے، نماز کی بھی حالت بڑھتی جائے، یہ سلسلہ جاری رہے انسان کا۔ اور اسی سے یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کیا، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس تقویٰ ہو اور نماز نہ ہو، تقویٰ ہو اور ولایت امیر المومنین نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے برعکس یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان صحیح نماز پڑھ رہا ہو اور تقویٰ نہ ہو۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، اور صحیح نماز پڑھ رہا ہو اور ولایت امیر المومنین نہیں، اگر ولایت امیر المومنین نہیں تو اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہو پا رہی۔ اور تیسری بات پھر یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے پاس ولایت امیر المومنین ہو، کوئی انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، انسان دھوکے میں نہ رہے، نہ وہ انسان دھوکے میں رہے کہ میرے پاس تقویٰ ہے لہذا ہمارے پاس کافی ہے، کا دھوکے میں نہ رہے۔ اگر ولایت نہیں ہے، اگر نماز نہیں، تقویٰ نہیں، اسی طرح ادھر بھی دھوکے میں نہ رہے گا کہ میرے پاس ولایت امیر المومنین ہے تو بس میں کامیاب ہوں، اور اس دھوکے میں نہیں رہے کہ پھر نماز کیا، پھر تقویٰ کیا۔ نہیں، اگر ولایت امیر المومنین ہے تو لازمی طور پر نماز بھی ہوگی، لازمی طور پر تقویٰ بھی ہوگا، اور اگر ولایت امیر المومنین نہیں ہے صحیح طریقے سے تو پھر تقویٰ بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو ان تینوں چیزوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے تقویٰ کو نماز سے، نماز کو ولایت امیر المومنین سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہو اور 2 چیزیں نہ ہو، یہ سب کے سب کا ہونا لازم ہے۔ اور بس میں نے آپ کی گفتگو تمام کی عزیزوں، یہ انشاءاللہ اگر یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی ہو، اگر مومنین کے لیے واضح ہو گئی ہو، اگر ہمارے سننے والوں کے لیے واضح ہو گئی ہو، تو انشاءاللہ یہ باعث بنے مرحوم کے ایصال ثواب کا، اور بہترین حالت کسی انسان کی یہ ہے، بہت مخلص انسان تھے، ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، کئی سالوں دیکھا ہے، میں ابھی زیادہ تو گفتگو نہیں کر سکتا، وقت بھی اتنا نہیں رہا، لیکن واقعاً ایک مخلص انسان تھے، اور بہت ہی دل کی باتیں زبان پہ ہوتی تھی، چہرے سے دل کی ساری حالت جو ہے وہ ظاہر ہوتی تھی مرحوم کی، اور سخت ہے، ان کے بچوں کے لیے سخت ہے، ان کے بیٹے اور بیٹی کے لیے سخت ہے کہ پہلے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، زیادہ مدت ابھی نہیں گزری ہے، پھر اس طرح باپ کا انتقال ہو گیا۔ خدا ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور راہ تقویٰ پر، راہ ولایت پر
اور راہ نماز پر ثابت قدم قرار دے ان بچوں کو انشاءاللہ تعالی۔ لیکن عزیزو، ہر ایک کو اس بات کی بہرحال فکر ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی انجام دیں کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا قبول نہیں، کیونکہ تاریخ کا عظیم ترین جب عمل پیش کیا گیا، اور عظیم ترین عمل روایت کی روشنی میں ہے کہ انسان کچھ بھی انجام دے، ہر نیکی کے اوپر دوسری نیکی ہے، یہاں تک کہ حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو فلیس فوقہ بر، تب اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو شہادت سب سے بڑی نیکی ہے، لیکن پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ جتنی بھی شہادتیں دی گئیں وہ عظیم ہیں، لیکن تمام شہادتوں میں سب سے بلند مقام کی جو شہادت ہے وہ سید الشہداء حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی ہے۔ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پیش کی گئی قربانیاں ہیں، وہ کربلا والوں کی قربانیاں ہیں، انہیں اسی لیے سید الشہداء کا لقب ہے، چونکہ ایک دن میں اتنی شہادتیں ایسے عالم میں بیویوں نے دی ہے، امام نے دی ہے، جوانوں نے دی ہے، ماؤں نے قربانی دی ہے، تو یہ عظیم مقام ہے شہادت کا۔ تو تاریخ کا یہ عظیم ترین جب عمل انجام دیا گیا تو وہاں پر بھی قربانی دینے والوں کو فقط ایک فکر تھی، اے میرے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ یہی نمونہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، شروع میں ابراہیم کا نمونہ پیش کیا تھا، اولو العزم نبی حضرت ابراہیم کا، اور میں یہاں پہ نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب پورے مقتل میں لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہے تھے، خیمے خالی ہو گئے تھے، خیموں میں نہ جوان تھے نہ بوڑھے تھے، حتیٰ بچے بھی بہت کم رہ گئے تھے، بیویاں تھیں، مقتل کا منظر نگاہوں کے سامنے تھا، بیویوں کے ہاتھ پیر باندھے جا رہے تھے، اونٹ پر بٹھایا جا رہا تھا، پس گردن ہاتھ کو باندھ دیا گیا تھا، سخت منزل سے گزارا جا رہا تھا، خیمے سے جلے ہوئے خیموں سے لے کے مقتل تک بیویوں کو لے جایا گیا، اور وہاں پر جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرایا، بیویوں نے گرایا، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ تاریخی جملہ بیوی نے کہا تھا کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ عاشور کے دن پورے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور حتیٰ شام غریبہ تک بیویوں نے جتنی بھی قربانیاں پیش کی تھیں ان ساری قربانیوں کو خلاصے کے طور پر آ کر جناب زینب نے 11 محرم کی صبح میں یہ بیان کیا کہ ربنا تقبل منا۔ اس جملے کو یاد رکھیے عزیزو، یہ قرآن کی آیت ہے جو بی بی کی زبان پہ جاری ہو، یہ ابراہیم کا کلام ہے جو وارث ابراہیم کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے۔ ابراہیم نے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، دمبا آ کے ذبح ہوا تھا، اور اس کے بعد ابراہیم نے وہ کعبے کی تعمیر کی تھی، اور وہاں پہ فرما رہے تھے ربنا تقبل منا۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی مقتل میں کھڑے ہو کے فرما رہی ہے، لاشوں کے درمیان میں کہیں علی اکبر کا لاشا ہے، کہیں یون محمد کا لاشا ہے، کہیں بھتیجوں کا لاشا ہے، کہیں بھانجوں کا لاشا ہے، کہیں اتنے سارے بھائیوں کا 6-7 بھائیوں کا لاشا ہے، اور وہیں حسین ابن علی کی لاش ہے۔ صرف لاش نہیں ہے، لاش میں اتنے زخم ہیں، اتنے تیر ہیں، اتنی تلواریں لگی ہیں، اتنے نیزے مارے گئے ہیں۔ اس لاش کے سامنے کھڑے ہو کے جملہ کہہ رہی علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ربنا تقبل منا ھذا القلیل، اے میرے اللہ یہ قربانی کم ہے، اس کم قربانی کو قبول کر لے۔ اب یہ قربانی تو کم نہیں تھی عزیزو، کربلا کی قربانی کم نہیں تھی، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی قربانی تاریخ میں ابھی تک نہیں دی جا سکی، لیکن یہ جناب زینب کی نیت کی عظمت تھی، اور جناب زینب کا دل اتنا بڑا تھا کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بھی فرما رہی پروردگار میری مختصر سی قربانی، یعنی اے میرے اللہ میرے پاس ایک علی اکبر تھا، ایک اون محمد تھے، ایک عباس تھا، ایک بھائی حسین تھا، ایک تھے، ان سب کو قربان کیا، لیکن تیری راہ ایسی ہے جس پہ جتنا بھی ہو سب کچھ قربان کر دیا ہے، فقط اے میرے اللہ کہ میری قربانی قبول ہو جائے۔ یہ جناب زینب نے ادا کر دیا، اور اس کے بعد پھر بھائی کی لاش پر مرثیہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا، بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہے، ہمیں بھی تجربہ ہوا ہے، انہی دنوں میں ہمارے والد مرحوم کا انتقال ہوا، خدا رحمت فرمائے تمام مرحومین پر جو ان دوران میں اس دنیا سے گزر گئے۔ بہت سارے لوگ اپنے عزیزوں کے لاش کے پاس بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے جوان، بہت ساری عورتیں، بہت سارے بچے
بہت سارے لوگ ان دنوں میں اپنے کسی نہ کسی عزیز کی قبر کے پاس، میت کے پاس بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ دور سے سارا منظر دیکھتے رہے ہیں کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے دفن کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، کوئی بھی تاریخ میں اس طرح سے اپنی میت کے پاس نہیں بیٹھا جس طرح جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی، اتنی تیروں، اتنے زخموں کے درمیان میں، اتنی تیروں کے درمیان میں وہاں پہ آواز دی، انت آخل حسین، کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اگر تو میرا بھائی حسین ہے تو تیرا سر کہاں ہے؟ تیرے سر کا امامہ کہاں ہے؟ تیرے دوش کی رتھا کہاں؟ اے میرے بھائی، تیرے جسم کو میں کیوں نہیں پہچان پا رہی؟ اے میرے بھائی، آپ کے جسم کی یہ کیا حالت کر دی گئی ہے؟ بہن اپنے بھائی کے لاش پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہیں پہ مرثیہ پڑھ رہی ہے، یا محمدہ، یا محمدہ صلی علیک ملائکۃ السماء، اے میرے نانا، آپ پر فرشتے آئے تھے صلوات و سلام کے لیے، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ میرا بھیا حسین ہے جو خون میں غلتا ہے، پورا لاشا خون میں غلتا ہے، خاک و خون میں لاش حسین ابن علی لپٹی ہوئی ہے، اور زینب کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، مسلوبۃ الامامۃ والردھا، سر سے امامہ غائب ہے۔ میں اپنے بھائی کو تو کبھی اس طرح باہر نہیں دیکھتی تھی، دوش سے ردا غائب ہے، مقطع الاعضاء، اور میرے بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ یہ منظر بہن دیکھتی رہی، پھر بیویوں کو درے مار مار کے اونٹوں پہ سوار کیا گیا اور اونٹوں کو آگے بڑھا دیا گیا، لیکن زینب تو پیچھے مڑ مڑ کے اپنے بھائی کا لاشا دیکھ رہی ہے۔ اے میرے بھیا، ہر ایک جاتے ہیں اپنے عزیزوں کو دفن کرتے ہیں، دفن کر کے قبر بناتے ہیں، قبر بنا کے بیٹھتے ہیں، دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے عزیز کو اچھی طرح دفن کر دیا ہے، لیکن ان نگاہوں کو سلام ہو جو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ اے میرے بھیا، آپ کے لاشے کو اس طرح بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اے میرے بھیا، میرے سر کی چادر چھین لی گئی۔ اے میرے بھیا، ان ملعونوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، لیکن رسول اللہ کا نواسہ بے گور و کفن پڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار مرحوم محمد جعفر ابن محمد تقی، جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار تمام مرحومین کے اوپر، اور جو لوگ مومنین سن رہے ہیں ان کے مرحومین پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہمیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تقویٰ کی راہ پر، عبادت اور نماز کی راہ پر، اور ولایت امیر المومنین پر مضبوطی سے باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر میں آپ مومنین سے گزارش ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد جعفر ابن سید محمد تقی اور اپنے مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تعب بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد۔